مسیح کی نام ختم ہونے والی محبت میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ میرا نام پاسٹر محبوب جان ہے اور میرا تعلق ڈسٹرکٹ رحیم خان سے ہے۔ میں خداوند کا شکر گزار ہوں کہ آج خداوند نے پھر سے یہ موقع فراہم کیا کہ ہم مل کر خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ ہمارا خداوند زندہ ہے، اس کے نام میں قدرت پائی جاتی ہے، اور ہم جب بھی اس کے سندر قدموں میں آتے ہیں وہ ایک نئی برکت، ایک نیا مسا ہمیں دیتا ہے۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں۔ آج بائبل مقدس میں سے ہم افسیوں کے نام مرکز کی انجیل اور اس کا 11واں باب، مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدسہ اور اس کا 11واں باب اور اس کی 25 اور 26ویں آیت کو ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ اس میں لکھا ہے، اور جب کبھی تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو، اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ بھی جو آسمان پر ہے تمہارے قصور معاف کرے۔ میرے عزیزو، مرکز کی انجیل خداوند یسوع مسیح کو خادم کے طور پر پیش کرتی ہے، اور ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے کہ خداوند کا کلام جو ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں۔ جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، آیتوں کو، اس میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب تم کھڑے ہوئے دعا کرتے ہو۔ دعا ہر انسان کرتا ہے، لیکن جو ہے کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی دعا کرتا ہے، لیکن ہر ایماندار، ہر انسان جو دعا روئے زمین کے اوپر خدا سے کرتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اسے دعا کا جواب ملے۔ لیکن میرے عزیزو، دعا کا جواب جو ہے وہ بغیر معاف کیے ہوئے نہیں ملتا۔ بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اگر تمہیں کسی سے کچھ شکایت ہو تو اسے کیا کرو؟ معاف کرو، تاکہ تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی کیا کرے؟ معاف کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو، جب وہ زمین پر تھے، انہوں نے دعا کرنی سکھائی۔ شاگردوں نے کہا کہ ہمیں بھی دعا کرنی سکھا، تو انہوں نے دعا کرنی سکھائی۔ انہوں نے کہا، جب بھی تم دعا کرو کہو، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے۔ اور اسی میں اینڈ پر جب ہم پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو اس میں اس نے کہا کہ تم دعا کرو اور کہا کرو کہ جس طرح ہم نے اپنے قصور والوں کو معاف کیا، تو بھی ہمارے قصور کیا کر؟ معاف کر۔ جب ہم معاف کرنے کی اسپرٹ رکھتے ہیں، ہم معاف کرتے ہیں، تو خداوند بھی ہمارے گناہوں کو، ہمارے قصوروں کو معاف کرتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو بہنوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دعا تو کرتے ہیں، لیکن کلام کے مطابق نہیں۔ دعا جو ہے وہ خدا سے رفاقت کرنا ہے، دعا خداوند سے باتیں کرنا ہے۔ جب ہم خدا کی حضور آ کر خدا سے باتیں کرتے ہیں اور پھر ہم دعا باقاعدہ طور پر کلام کے مطابق بائبل کے مطابق نہیں کرتے ہیں، تو میرے عزیزو پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر خداوند اس دعا کا جواب نہیں دیتا۔ دعا کا جواب لینے کے لیے سب سے یہ پہلی شرط ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ ہم معاف کرنے والے ہوں۔ اور جب ہمارے اندر معافی کی اسپرٹ ہے، تو پھر ہماری دعا کا جواب 100% لازمی ہے، ہمیں دعا کا جواب ملے گا۔ جب روئے زمین پر تھے خداوند، تو پطرس نے خداوند سے کہا، اس نے کہا، کیا خداوند میرا اگر کوئی بھائی میرا گناہ کرے تو میں اسے کتنی بار معاف کروں؟ تو خداوند یسوع اس نے کہا کہ بھی 7 بار۔ یسوع نے اس کو جواب دیا کہ 7 کے 70 بار، یعنی اگر ہم 7 کو 70 سے ضرب دیں تو تقریباً یہ 450 بار بنتی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ تا زندگی اگر کوئی ہمارا قصور کرتا ہے اور ہم اسے معاف کرتے، وہ سوری کرتا، ہم اسے معاف کرتے ہیں، تو چاہے وہ ساری زندگی ہمیں اسے معاف کرنا پڑے تو ہمیں اسے معاف کرنا چاہیے۔ یسوع مسیح کے بارے میں جب سیکھتے ہیں کہ جب وہ روئے زمین پر تھے، ان کی زندگی دعائیہ زندگی تھی۔ صلیب پر انہوں نے دعا کی اور انہوں نے کہا، اے باپ ان کو معاف کر کہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے معاف کیا، ٹھیک ہے؟ جن لوگوں نے اسے صلیب پر چڑھایا، دکھ دیا، خداوند نے انہیں معاف کیا، کہا باپ ان کو معاف کر، یہ نہیں جانتے۔
حالانکہ انہوں نے اس سے معافی مانگی نہیں تھی، لیکن خداوند نے کیا کیا؟ انہیں معاف کیا۔ اس لیے ضرور ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں، اور جب ہم معاف کرتے ہیں تو یعقوب کے خط میں لکھا ہے کہ جب ہم اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، دعا کرتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، تو خداوند ہمیں صرف نہ معاف بلکہ کرتا، بلکہ ہمارے گناہوں کو بھی کیا کرتا ہے؟ معاف کر دیتا، ہمارے قصوروں کو، ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور جب ہمیں معاف کرتا ہے تو ہمیں شفا ملتی ہے۔ شفا لینے کے لیے باقاعدہ طور پر جب ہم دعا کرتے تو دعا کا جواب چاہیے، تو پھر ہم معاف کرنے والے ہوں، ہماری زندگی میں معاف کرنے کی اسپرٹ ہو، اور جب ہم معاف کریں گے تب ہی ہم باقاعدہ طور پر جو ہے اپنی دعا کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ بائبل مقدس کے مطابق یہ پہلی شرط ہے۔ اور جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ہے اس کی 12ویں آیت کے اندر، اگر تم معاف نہ کرو گے تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے تمہارے قصور بھی معاف نہ کرے گا۔ تو اس لیے جب معافی نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ دعا کا جواب نہیں ملتا۔ زبور نویس جو ہے داؤد دن میں 7 بار دعا کرتا تھا، اور 7 بار وہ دعا اپنے کسی اور باقاعدہ طور پر روپے پیسے کے لیے نہیں، وہ عزت شہرت کے لیے دعا نہیں کرتا تھا۔ وہ دعا کرتا تھا کہ خداوند مجھے پاک دل دے۔ جب دل پاک ہے تو پھر کیا ہے؟ ہماری جو دعا ہے جو دل سے ہم نکلتی ہے، اس لیے پنجابی میں کہتے ہیں دلی دعا، یعنی جب ہم دل سے دعا کرتے ہیں اور دل ہمارا پاک ہوگا، پاک دل میں سے جو اچھی باتیں نکلیں گی، خداوند جو ہم بات کریں گے خدا سے، دعا کریں گے، تو خداوند اس کا کیا کرے گا؟ جواب دے گا۔ اس لیے داؤد کی طرح مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہمارے دل کو پاک کر۔ ہمارا دل پاک ہوگا میرے عزیزو تو خداوند ہماری دعا کا جواب دے گا۔ خداوند دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، خداوند دعا کرنے والوں کے قریب رہتا ہے، اور بائبل بتاتی ہے خداوند ان سب کے قریب ہے جو اس سے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے ضرورت ہے کہ اگر ہم چاہتے خدا کی قربت کو حاصل کریں، خداوند ہماری دعا کا جواب دے، تو پھر ہماری زندگی میں اس بات کا ہونا ضروری ہے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں۔ اور میرے عزیزوں، معاف کرنے سے ہی ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے اور ہماری دعا کا جواب بھی ملتا ہے۔ اس لیے اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، سوچیں کہ ہمارے اندر کتنی معاف کرنے کی، کیا ہم بدلے کی اسپرٹ تو نہیں رکھتے؟ آیا ہم باقاعدہ طور پر بدلے لینے والے تو نہیں ہیں؟ کیا ہم معاف کرنے والے ہیں؟ اگر ہم معاف کرتے ہیں تو پھر اس بات کا ہمیں یقین کرنا چاہیے کہ ہم جو کچھ دعا میں مانگتے ہیں وہ خداوند اس کا جواب دیتا اور ہماری دعاؤں کو سنتا اور سلامتی میں جواب دیتا ہے۔ خداوند آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ تمام کو برکت بخشے۔ آئیں ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، ہم دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تیرے بڑے فضل کے تخت کے سامنے آ کر ہمارا دل شکر گزاری سے بھرا ہے۔ آج اے خداوند، میں تیرے حضور آ کر تیرا خادم دعا کرتا ہوں، تیرے کلام کو جو بیج بویا گیا وہ 100 کا 100 گنا پھل لائے، سننے والوں کو بڑی برکت دینا تاکہ وہ تیرے کلام کو سن کر اپنی زندگی میں جگہ دے، اور معاف کرنے کی اسپرٹ رکھیں تاکہ معاف کریں اور اپنے گناہوں سے نجات پائیں، تاکہ ان کی دعاؤں کا جواب ملے۔ خداوند فضل دے کہ تیرے لوگ اے خدا دعا کرنے والے لوگ بنے، اور خداوند ہماری زندگیوں میں یہ مکاشفہ قائم ہو جائے کہ ہم معاف کرنے والے ہوں، اور جب معاف کرتے ہیں خداوند تیرا کلام میں سکھاتا ہے کہ تو ہماری دعاؤں کو سنتا، سلامتی میں جواب دیتا ہے۔ میں خداوند جتنے لوگ اے خداوند سن رہے ہیں ان سب کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، اور خاص کر کے دعا کرتا ہوں جتنے لوگ بیمار ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تو خداوند انہیں شفا دے، انہیں برکت دے، صحت دے، تاکہ وہ شفا پائیں اور خداوند تیرے نام کو جلال دیں۔ آج کے اس سارے وقت کے لیے جو تیری اس دنیا میں گزارا، شکر گزاری کرتے ہیں۔ اپنے کلام کی حفاظت کرنا تاکہ اپنی اس کے ناپاک پرندے اس کلام کو چرا نہ لے جائے۔ یسوع مسیح کے جلالی نام سے یہ دعا مانگتے سونپا لیتے ہیں، آمین آمین۔ گاڈ بلیس یو۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، خوش رہیں، مسا میں رہیں، خداوند کے نام کو جلال دیتے رہیں۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔